چالیسی کے باعزت ماجھے گاہ میں ایک بات پر بہت زور دیتا رہا ہوں اور اب بھی مجھے اسی بات پہ زور دینے کی تمنا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ اصلاح بھی ہوتی رہتی ہے۔ پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں جس شدت سے صیغے پہ قائم تھا وہ اتنا اہم نہیں تھا۔ میرا اس پر کامل یقین ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کو ایک سب سے بڑی محرومی یہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان کی تو عام طور پہ چلتی رہتی ہے، اس بارے میں تو بڑا پرچار ہوتا ہے، لوگوں کو ان کی عزت نفس سے محروم رکھا گیا ہے۔ ہر شخص کا حق ہے کہ وہ اپنی توقیر اور ذات کے لیے آپ سے، اپنے ملک سے تقاضا کرے، میری عزت نفس، میری سیلف رسپیکٹ مجھے دی جائے۔ دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ اور علم ہر شخص کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، بلکہ عزت کا تقاضا سب سے پہلے کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مہذب ملک ہیں، انہوں نے اپنے لوگوں کو جو بڑا ایک انعام عطا کیا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ عزت نفس میں ایک سطح پر ہیں۔ یہ ان ملکوں کی جمہوریت کا خاصہ کہہ لیجئے یا ان کی سوچ و فکر کی خوبی کہہ لیں یا پھر کوئی اور نام دے دیں، میں غیر ملکوں کی مثال دیا تو نہیں کرتا، لیکن مجبوری کے تحت دے رہا ہوں۔ آپ ولایت چلے جائیں یا لندن چلے جائیں، آکسفورڈ اسٹریٹ یا بون اسٹریٹ میں دیکھیں تو وہاں کے نخریلے رہائشوں نے اس دور جدید میں بھی 2 گھوڑوں والی بگیاں رکھی ہیں اور وہ لارڈ کی طرح وقار سے رہتے ہیں۔ آپ وہاں جا کے چیلسی کے لوگوں کو دیکھیے اور ہمارے جیسے گامے ماجے کی طرح سے رہتے ہیں، ایک پاؤں میں جوتا ہے ایک نہیں ہے۔ پہلے چیلسی کے سارے لوگ یہ ہپی کہلاتے تھے، لیکن ان کی مالی حیثیت نہایت قابل رحم تھی، لیکن ان کے مقابلے میں لارڈز اعلیٰ حیثیت میں ہیں۔ لیکن اگر ڈاک خانے پر، چونکہ میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تو عرض کر رہا ہوں، قطار میں کھڑے ہو کے آپ ٹکٹ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ شخص قطار میں آگے کھڑا ہے، اسے پیچھے کر کے لارڈ آگے نہیں آ سکتا، اور کسی بھی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لارڈ جانتا ہے کہ یہ آگے کھڑا شخص اس کی عزت نفس کا معاملہ ہے اور اس کا استحقاق ہے۔ جب گندی مندی حالت کا آدمی تھانے میں جائے اور اس کی شکل و صورت ایسی ہو کہ آپ اس سے بات کرنا گوارا نہ کریں، تو وہاں تھانے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یس سر، وٹ کین آئی ڈو فار یو۔ لیکن ہمارے یہاں خاص طور پر ہمارے ملک میں اس بات کی بڑی محرومی یہ ہے کہ لوگوں کو ان کی عزت و وقار سے محروم رکھا گیا ہے، اور ہماری سب سے بڑی کمزوری اور زبوں حالی کی وجہ یہ ہے، میں پہلے بھی کہتا تھا اور اب آپ اس بات کو دہراتا ہوں، کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب ارادہ ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اندازہ میرا اپنا ہے، تعداد میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ 20 لاکھ افراد میں سے ہم رائٹر، وکیل، تاجر، ڈاکٹر، فیول لارڈ بھی شامل ہیں، ٹھیک ٹھاک چلتے چلے جا رہے تھے۔ ان کا باقی 14 کروڑ عوام سے کوئی ایسا تعلق نہیں تھا، وہ باقی لوگوں کو کچھ نہ اپنا ساتھی نہیں سمجھتے تھے۔ اب آپ ان لوگوں کو صورت میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھی ان کی عزت نفس واپس لوٹائیے، اس لیے نہیں کہ غریبی مکاؤ کا کوئی پروگرام شروع ہو گیا ہے، یا اس نظریے پہ قائم رہیں کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، عزت نفس کا حصول تو ہر شخص کا بنیادی اور پیدائشی حق ہے۔ بابل لوگوں کو بھی ایسی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بار ہمارے بابا جی نے جب اس کرۂ ارض پہ کہا کہ جب کرۂ ارض پہ ایک آدمی پیدا ہوا اور دوسرا آدمی پیدا ہو گیا تو پہلے کہا قادہ ہو گیا، جبکہ ہم کہتے ہیں ہمارا پورے کا پورا حق ہے۔ یہ تو ویسے ہی ہے نا، بعض اوقات بے خیالی میں ہم سے ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم حق رکھنے والوں کو تحریر اور تقریر میں حق اس لیے نہیں لوٹا سکتے کہ ہم جاہل ہیں اور تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک تعلیم عام نہیں ہوگی، یہاں پر جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہمارے اخبار والے عموماً لکھتے ہیں کہ جی ملک میں 85% جاہل لوگ رہتے ہیں۔ میں ان تمام اخبار والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ صاحب اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کریں۔ کیونکہ یہی جاہل لوگ ہیں جو گندم اگا کے بوریوں میں بھر کے آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں جو آپ کے سیکر جوتے ڈبوں میں بند کر کے آپ کو پہنچا رہے ہیں۔ اب خدا کے واسطے ایسے لوگوں کو جاہل نہ کہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں عزت نفس اس وقت تک عطا نہیں کی جا سکتی جب تک عطا کرنے والا خود معزز نہ ہو۔ جب تک ہم اپنی نظروں میں معزز نہیں ہوں گے، جب تک کسی کی عزت نفس لوٹانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی تحقیقی سروے میں 21 بندوں سے دریافت کی کہ وہ رشوت کیوں لیتے ہیں۔ ان میں بڑے لوگ بھی تھے جو 1 لاکھ کے قریب رشوت لیتے تھے، بڑے بھلے لوگ بھی تھے، سوٹ پہنتے تھے ہر وقت، نماز سوٹ اتار کے شلوار قمیض پہن کے نماز ادا کرنا، پھر سوٹ پہننا۔ میں نے ان سے کہا جی نماز تو سوٹ میں بھی ہو جاتی ہے، کہنے لگے نہیں اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں ان سے ایک مشکل سا کام تھا جو انہوں نے کر دیا۔ اس نے کہ ان کے اسسٹنٹ نے کہا مجھے اشفاق صاحب آپ کی بڑی ہم ماننا کرتے ہیں اور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے، ایسا کریں یہ کام آپ کا ہو گیا 75,000 دے دیں۔ میرا کزن تھا جس کا کام تھا، تو انہوں نے دے دیے پیسے ہوں گے۔ جب میں اٹھ کے جانے لگا تو وہ صاحب جو سوٹ بدل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا اگر برا نہ مانے تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری نمازوں اور داڑھی پر نہ جائیں اور میرے حصے کے پیسے مجھے الگ دے دیں۔ ان کے اس طرح ڈائریکٹ الفاظ کہنے پر مجھے تکلیف ہوئی،
اس لیے اس نے کہا کہ آپ محسوس نہیں کرنا، یہ تو ہمارا اب وہ حق محسوس کرتے ہیں۔ تو تحقیق کرنے پہ پتہ ہی چلا کہ سب سے پہلے رشوت لینے والا آدمی خود کو بے عزت خیال کرتا ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں میں تو 2 ٹکے کا آدمی ہوں، نہ میری کوئی عزت ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اب وہ ایسا لاشعوری طور پہ سمجھتا ہے۔ بابا کہتے ہیں کہ جب تک اپنے آپ کو آپ رسپیکٹ عطا نہیں کریں گے نا، اس وقت تک کام نہیں چلے گا۔ لاہور میں ایک جگہ وابڈا ہاؤس ہے، جب تک یہ بلڈنگ نہیں تھی، ایک زمانے میں اسی جگہ پہ ایک سپاہی کھڑا ہوتا تھا۔ بہرحال اشارہ جب تک نہیں پورا ہوتا تھا وہ ٹریفک کو کنٹرول کرتا۔ اس کے ساتھ ہی نیلی وردیوں والے خوبصورت 8-7 اسکاؤٹس کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن ایک اسکاؤٹ نے سپاہی کو آگے سلوٹ کیا اور کہنے لگا سر وہ آدمی خلاف ورزی کر کے گیا ہے۔ سپاہی نے کہا جانے تو کوئی بات نہیں۔ پھر دوسرا آیا، اس نے بولا سر وہ موٹر سائیکل والا قانون کی خلاف ورزی کر گیا۔ تو سپاہی نے کہا یار پہلے گاڑی والے کو بھی چھوڑا، اس موٹر سائیکل والے کو بھی چھوڑ دو، اب میں تماشا دیکھ رہا ہوں۔ تیسرا اسکاؤٹ جب کوئی شکایت لے کے گیا تو میں نے سپاہی سے کہا یار تم تو بڑے باکمال اور چودھری قسم کا سارجنٹ ہے، سب کو چھوڑا ہے، یہ تو تمہیں اسکاؤٹ سلوٹ مار رہے تھے۔ کہنے لگا سر یہ ایچیسن کالج کے لڑکے ہیں، ان کے گھر والے انہیں گاڑیوں پہ یہاں بھیجتے ہیں، اور لانا تھا کہ 3 دن ہو گئے ہیں میں کسی سے ایک بھی پیسہ نہیں لے سکا۔ تو میں نے کہا کہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سر یہ میرے سر پہ جو کھڑے ہیں سارے کے سارے، آپ پیسے لے لیں۔ میں نے کہا بھلے روک تھوڑے رہے بچے آپ کو۔ کہنے لگے نہیں میرے سر پہ کھڑے ہیں، بات یہ کہ آگے مجھے سلوٹ کرتے ہیں، سر کہتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ایک پیسہ بھی لوں تو میں لانتی ہوں، کیونکہ ان کا سلوٹ ان کا مجھے معزز بنا دیتا ہے، اور معزز آدمی رشوت نہیں لیتے۔ اور اس کی بیوی اس نے کہا کہ مجھے رشوت کے پیسے نہ لانے پہ ناراض ہے، اور 8 دن سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی کیونکہ یہ 8 دن سے مجھے سلوٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ سپاہی کہنے لگا کہ سر میں روکھی سو کے کھاؤں گا، جب تک یہ سر کہتے ہیں اور سلوٹ مارتے ہیں میں رشوت نہیں لوں گا۔ حاضرین محفل میں سے ایک خاتون۔ اشفاق صاحب زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ رشتہ ہو، کاروبار ہو، دوستی ہو، عزت نفس درکار ہوتی ہے۔ میں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے گھر کی مثال دوں گی، گھر کے ماحول کی عکاسی کروں گی۔ میں میاں بیوی بیٹی بہن بھائی سب کو ایک دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اشفاق صاحب جی بڑی اچھی بات ہے، اور ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جو رشتے ہیں وہ عزت مانگتے ہیں، لیکن عزت نفس پر ہماری توجہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی ذات کو عزت نہیں دے سکتے۔ ہم سے کئی دفعہ ایسے فعل سرزد ہوتے ہیں، اس لیے ہم دوسرے کو عزت نہیں دیتے کیونکہ اپنی نظروں میں ہماری اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور یہاں پر آ کر رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب شارجہ میں میاں داد نے چھکا لگایا تھا، میں شادمان علاقے میں جا رہا تھا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا، اس کو ٹھیک کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک خاتون باہر سے آئیں، انہوں نے کہا کہ جائیے یہ آپ سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی مجھے کہیں جلدی جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی کو یہاں چھوڑ دیجیے، میرا بیٹا آٹو انجینئر ہے، وہ دیکھ لے گا، میں بلاتی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا کہ انکل آپ جا کر اندر بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ کام کرنے لگا۔ میں ان کے گھر میں بیٹھ گیا، وہاں ٹی وی کا لگا ہوا تھا، وہاں میاں داد کا جھکا آیا اور پاکستان جیت گیا۔ پوری قوم ٹی وی اور ریڈیو سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس لڑکے کی ماں نے مجھے کہا کہ دیکھیے گاڑی ٹھیک ہو گئی آپ کی۔ میں نے لڑکے سے کہا یار تم نے میچ ہی نہیں دیکھا۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، آپ نے تو دیکھ لیا، میں نے دیکھ لیا، آپ کی بات ختم ہو گئی یا آپ کی پریشانی ختم ہو گئی تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے بظاہر، ایک بہت چھوٹی سی بات، لیکن اس نے جو مجھے عطا کی ہے نا طاقت، میں آج تک اس کا دیندار ہوں۔ ہم اپنی ماں کو ذرا ایک عجب آزاد کی تھی، تو ہم پرنتو کہتے تھے کہ وہ گھومتی بہت تھی۔ وہ آزاد منش خاتون تھی اور اپنے کمرے میں نہیں رہتی تھی، ادھر ادھر گھومتی رہتی تھی۔ اب اتنی پڑھی لکھی تو نہیں تھی۔ میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہاں ان کو ہم گھر والوں نے آوارہ گردی کے جرم میں کسی دن پکڑ لینا ہے اماں کو۔ جب بھی دیکھیں کمرے کے چکر باورچی خانے میں بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی ادھر چھیڑ چھاڑ، کبھی کچھ کر رہی ہیں، کبھی کچھ کر رہی ہیں۔ ایک دن دوپہر میں باورچی خانے میں کھڑی تھی، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا اماں جی کیا کر رہی ہیں؟ تو کہنے لگی بندر والا مداری آیا، وہ بھوکا تھا، پکوڑے تل رہی ہوں۔ میری ماں کا جو سارا سینٹر آف خوشی تھا، اٹریکشن، وہ کچن تھا۔ اب میں سوچتا ہوں کہ واقعی انہوں نے اپنے آپ کو عزت دے رکھی تھی، جب بھی وہ دوسروں کو عزت دے پاتی تھی۔ اس زمانے کی شاید ساری عورتیں ہی اس نظر کی قائل تھیں۔ اب باہر اب کی عورتوں کو کہتے ہیں آپ بیکنگ کریں، باہر نکل کر لوگوں کی خدمت کر دیں، شاید مردوں کو تو بیکنگ ہی نہیں آتی۔ بہرحال یہ الگ کہانی ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی غور سے دیکھیں کہ اپنی چھوٹی چمٹی کے ساتھ زندگی کے واقعات چنتے رہیں تو آپ کو بے شمار چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو آپ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، لیکن وہ بڑی قیمتی ہیں۔ خیر اگلی گلی میں میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کے 2 کمرے تھے، ہم کبھی کبھی وہاں جاتے تھے۔ جب وہاں جاتے تو آتے وقت غلام قادر کو سونپ دیتے۔ وہ وہاں ڈاک خانے میں ملازم تھا۔ میری بیوی نے چابیاں دیتے ہوئے کہا غلام قادر سردیاں آنے سے پہلے، سردیاں آنے کے بعد چیزیں گھر سے نکال کے دھوپ لگا لینا۔ غلام قادر نے 2 چابی لی، ایک بانو قدسیہ کو دے دی۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی میرے گھر کی چابی ہے۔ میں نے کہا جی یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے کام کروانا ہے نا، میں نے کمرے کی چابی دی آپ کو۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب آپ نے مجھے اپنے گھر کی چابی دی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی اپنے گھر کی چابی آپ کو دوں، تاکہ فرق نہ رہے کوئی، آپ مجھ پر برابر سے اعتماد کر سکیں، میں نہ کروں یہ کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی۔
تو خواتین و حضرات، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے عزت عطا کی ہوتی ہے. وہ عزت سے محروم نہیں ہوتے، کہیں سے چھینا جھپٹی کر کے دولت اکٹھی نہیں کرتے. میں ایک لکھنے والا ہوں، جگہ جگہ سے عزت ٹولنے کی عادت ہے مجھے. پیسے کا لالچ سب سے برا ہے، لیکن جو شخص دولت مند ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت چیک بھر کے پیسہ منگواتا ہے. جبکہ میرے لکھنے والے ڈراموں میں ایکٹر آرٹسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی رسیاں ساری لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. ایکٹر بنتا ہے، کریکٹر بنتا ہے، تو اس کے بعد بالکل ایسے ہی اس کی جو اندر کی لو ہے، اب جیسے ہم کہتے ہیں وہ خدا کے واسطے اللہ کو واسطہ بناتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ میری جو کریکٹرائزیشن ہے یہ مت کرنا، میری مصیبت پڑی ہوئی ہے، میری رسی سنبھال کے رکھنا. تو جب تک ہماری طبیعت غلامانہ رہے گی بات نہیں بنے گی. چیلسی یا لندن کا وہ لارڈ بننا ضروری ہے جو دوسروں کو اتنی عزت دیتا ہو، اور لارڈ ان ماجھے گاموں کو بھی عزت دیتے ہیں جتنی وہ خود کو سمجھتے ہیں. حاضر میں سے کسی ایک صاحب نے بات بڑھاتے ہوئے کہا کہ جناب کسی کو عزت دینی ہو تو شہر کی چابی دینی پڑ جاتی ہے، یہ عزت دینے کا ایک سمبل ہے. اشفاق صاحب بولے بالکل خوب، ٹھیک بات ہے. ہمارے بچپن میں زمانے کی بات ہے، ہمارے ماسٹر دولر صاحب ہوتے تھے، وہ فرانس سے آئے تھے. انہوں نے وہاں سے آ کے اسکول کھولا. ان کی بیوی فوت ہو چکی تھی، ایک بیٹی تھی جو نہایت ہی خوش شکل تھی، ساڑی پہنتی تھی. انہوں نے اسکول کے پاس ایک خوبصورت سی گھاس پھوس کی کٹیا ڈالی تھی. ان کے پاس ایک گائے تھی. ہم بھی جتنے چھوٹے چھوٹے بنٹے سے اسٹوڈنٹ تھے ان کے پاس آتے، وہ کبھی گانا سناتی، کبھی. ایک مرتبہ دلی میں بڑا اسکول کھلا تھا، اس کا پرنسپل بھی انگریز ہی تھا. اس پرنسپل کو آب و ہوا راس نہیں تو ادھر آ گیا. دوسرا بلایا تو وہ بیمار ہو گیا، پیچش لگ گئے. کسی نے کہا کہ وائسرائے صاحب اگر آپ دلر صاحب کو بلائیں تو وہ اسکول چلا سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اسکول میں ایک انگریز آ گیا اور اس نے ماسٹر سے پوچھا واٹ اباؤٹ جوائننگ دا اسکول. ماسٹر صاحب نے کہا بٹ وائی. اس نے بولا کہ بٹ وائی مینس اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جھگڑا ہو رہا ہے، وی ول گیو یو مور منی. اس انگریز نے کہا. بہرحال ماسٹر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن یو ایکسپینڈ مائی اسٹامک اکارڈنگلی. پھر آپ پہلے میدا اتنا کھینچ کے بڑا کر دو کہ میرے جتنے پیسے تم آفر کر رہے ہو اس میں گھس جائیں. ماسٹر صاحب نے کہا میں ان بچوں کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر ان کو اکٹھا کر کے لایا ہوں. اب میں ان کو ایک دم سے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا. وہاں ایک گارڈ کو کورج بجایا اور ٹن ٹن کر کے ہمارے آنے اور جانے کی گھنٹی بجاتی تھی. لیکن ہم جب کبھی بھی 3 دفعہ وہ گھنٹی بجتی تو ڈولر صاحب کی آمد سے پہلے بج جاتی تھی. جب وہ 3 بار بجی تو ہم پریشان ہوئے، بھاگ کے دیکھا ڈولر صاحب بچوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بندہ نوازو، تم کو پتہ ہے کہ میں بندہ ہوں اور اب بندہ نواز ہے. ہم نے کہا ہاں جی. اب ہمیں کیا پتہ بندہ نوازی کیا ہوتی ہے. انہوں نے پھر بآواز بلند کہا کہ میں تمہارا خادم ہوں. ایک ظالم اور خونخوار سا آدمی آیا تھا جو مجھے تم سے چھین کے لے جانا چاہتا تھا. تقریر کرتے رہے ڈولر صاحب کہ میں اگر اپنی بیٹی کی بات مان کر یہاں سے چلا جاتا ہوں تو دل کی بڑی خواہش مندی تو نہ آپ سے مل سکوں گا نہ آپ مجھ سے مل سکیں گے. جب وہ دور جا رہے تھے اور ہمیں بہت پیارے تھے تو ہم بھی ان کے ٹانگوں سے چمٹ کے رونے لگے. ایک عجب ہی حال دہائی وہاں مچ گئی. ایک باعزت آدمی تھے، انہوں نے اپنی ذات کو عزت دی، حالانکہ وہ بڑے مالی فائدے کے نقصان کا شکار رہے. جب بھی وہ دنیا سے گئے ہوں گے اس اعزاز کے ساتھ گئے جس کی لوگ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرماتے. اللہ حافظ.